السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام، والحمد للہ علی ما ابلانا ولہ الشکر علی ما اولانا۔ تمام مومنین کرام، خواتین و مرد، تمام ملت اسلامیہ و تمام متدینین و مومنین و راہروان راہ حق، و بالخصوص رہبر معظم انقلاب اسلامی و بالاخص حجت زمان حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ میں یہ عید عظیم، عید قربان، یہ یوم اللہ تبریک و تہنیت عرض ہے، اس آرزو کے ساتھ و دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی سب مومنین کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہ دن آئے کہ جس طرح دعا کے اندر ہے کہ یہ دن خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ و آل رسول کے لیے قرار دیا ہے، وہ روز عید امام مسلمین کا دن ہے، روز جمعہ و روز عید متعلق بے امام مسلمین ہیں، تاکہ امت اسلامیہ و مسلمین سے امام مسلمین آ کر خود خطاب کرے، خطبہ دے، رہنمائی کرے، فرمان دے، ہدایت کرے، امامت کرے، ان کو ہر اس چیز سے آگاہ کریں جس سے امت اسلامیہ کا آگاہ ہونا ضروری ہے، ان کو ان کے وظائف بتائیں، فرائض بتائیں، ذمہ داریاں بتائیں، حقوق بتائیں، اور ہر اس چیز سے انہیں روکیں جس سے روکنا ضروری ہے، ہر اس چیز سے انہیں من کریں جس سے من کرنا ضروری ہے، تمام ان خطرات سے ان کو آگاہ کریں جن خطرات سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایسے ہے حکم الہی و حکمت الہی کہ ہم عرصہ دراز سے محروم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خدا نے اپنا لطف و کرم اس ملت کے اوپر روا رکھا ہے، اگرچہ آج ہم امام زمان حجت حق کی زیارت سے محروم ہیں اور ان کے حضور میں اپنے فرائض انجام دینے سے معذور ہیں و محروم، لیکن خداوند تبارک و تعالی نے ان کے جانشینوں کو ہمارے اوپر مقرر کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی سایہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کو اس امت پر مستدام فرمائے اور آفت و بلیہ سے انشاءاللہ محفوظ فرمائے۔ عید کا دن جیسے اشارہ کیا تھا کہ متعلق بے امام مسلمین ہے، امام مسلمین خود امت کو خطبہ دے یا اس کے مقرر کردہ جانشین خطبہ دیں، اسی بنا پر علماء شیعہ و فقہاء شیعہ فرماتے ہیں کہ نماز عید امام عصر کے ظہور کے بعد واجب نیت سے پڑھی جائے گی، زمانہ غیبت میں مستحب یا رجا کی نیت سے پڑھی جاتی ہے۔ بہرکیف ایک مؤکد سنت ہے نماز عید نماز جمعہ کی طرح اجتماعی
عبادت ہے اور اس میں حکم ہے کہ تمام مسلمین اکٹھے ہوں۔ چند عیدیں اسلام کے اندر معتبر ہیں، جن میں عید قربان، جسے یہاں ہمارے کلچر میں بڑی عید کہا جاتا ہے اور حقیقتاً بڑی عید ہے، عظیم عید ہے، اس کی مناسبت بہت عظیم ہے، اس کا فلسفہ بہت عظیم ہے، اس کا معنی بہت عظیم ہے اگر ہم اس کے ادراک کے قابل ہو جائیں۔ عید قربان کے خطبوں میں پہلا خطبہ حکم ہے کہ متعلق ہو قربانی کے ساتھ، قربانی کے مسائل و قربانی کے احکام و قربانی کا فلسفہ مومنین کے لیے بیان کیا جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ عید فطر، عید افطار ہے، عید فطرت ہے، ایک عظیم عبادت، روزہ و صیام و بارگاہ قرآن میں شرف یابی کے بعد انسان اس عید تک پہنچتا ہے۔ اور عید قربان ایک اور عظیم مناسبت سے ہے۔ عید قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل صالح اور حضرت اسماعیل کا اطاعت خدا و بندگی خدا میں عمل صالح باعث بنا اس مناسبت کا۔ یہ تین ہستیاں جن کے نقش قدم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عبادت الہی قرار دیا ہے، تین ہستیوں نے جو قدم اٹھایا ہے ان کی ہر حرکت کو، عمل کو عبادت قرار دیا گیا اور اسے قیامت تک زندہ و جاوید قرار دیا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام و حضرت ہاجر سلام اللہ تعالی علیہا، باپ، بیٹا اور ماں، ان تین کے نقش قدم عبادت ہیں۔ حج مکمل انہی تین ہستیوں کے نقش قدم کا نام ہے۔ طواف حضرت ابراہیم کی وہ حرکت ہے جو بیت اللہ کو تعمیر کر کے آپ نے انجام دی۔ قیام مقام ابراہیم کے پیچھے سنت حضرت ابراہیم ہے جسے واجب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح صفا و مروہ، سعی صفا و مروہ کے درمیان جو نقش قدم ہاجر ہے، جو بندگی خدا و اطاعت خدا میں اس معظمہ خاتون نے اٹھایا، اور اسی طرح وقوف عرفات، وقوف منا و مشعر و اعمال روز عید، منا کے اندر رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا، اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا، اور اس کے بعد حلق، بال کاٹنا و دیگر اعمال جو چند روز پر مشتمل ہیں، یہ ان تین ہستیوں کے نقش قدم ہیں۔ اور اس کے اندر عظیم حکمت و فلسفہ کار فرما ہے، جس میں ایک اہم امر قربانی ہے۔ اگرچہ واجب قربانی ان حجاج پر ہے جو مکہ مکرمہ میں مشرف ہوتے ہیں ایام حج میں، اور حج تمتع بجا لاتے ہیں یا حج قران، کہ حج قران ظاہر دور سے جانے والوں کے لیے نہیں ہے، ہم لوگ دور دراز سے جو جاتے ہیں ہم پر حج تمتع واجب ہے۔ ابھی بھی حجاج کرام مشرف ہیں بیت اللہ الحرام سے کہ خداوند تبارک و تعالی سب کو خیر و عافیت کے ساتھ زیارت مقبولہ و حج مقبول کے ساتھ انشاءاللہ اپنے وطنوں میں واپس پلٹائے۔ وہ حاجی جو دور سے جاتے ہیں، مکہ سے باہر سے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک فریضہ حج کے دوران قربانی کرنا ہے۔ حج کے مختلف حصے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو، کہ مکہ کی تاریخ چونکہ سعودی عرب میں ایک دن وہ آگے رہتے ہیں ہمیشہ، وہاں کل تھی عید اور یہاں آج ہے۔ قربانی واجب ہے کہ ہر حاجی ایک حیوان، جانور ذبح کرے منا میں، مسلخ میں۔ اور وہ لوگ جو حج سے مشرف نہیں ہو سکتے، جس طرح ہم نہیں ہو سکے، بے نصیب رہ گئے، وہ محروم رہ گئے اس عظیم عبادت و عظیم عمل سے، اور امید ہے، دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ سب کو انشاءاللہ زیارت بیت اللہ الحرام نصیب فرمائے۔ جو لوگ حج پہ نہیں جا سکتے ان کے لیے مستحب ہے، وہ سنت عقید ہے، مؤکدہ سنت ہے
سنت مؤکدہ ان اعمال کو کہتے ہیں جن پر زیادہ تاکید کی گئی ہے، اصرار کیا گیا ہے، واجب نہیں ہے لیکن واجب سے کم بھی نہیں ہوتی، سنت مؤکدہ ہر صورت میں انجام دی جائے۔ بلکہ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ اگر قربانی کے لیے پیسہ نہ ہو کسی مومن کے پاس، قرض کر سکتا ہے لیکن اس عمل کو حتماً انجام دے۔ ایک حیوان خریدے جس کی مخصوص شرائط ہیں اور اسے خدا کی خاطر راہ خدا میں ذبح کرے اور اس کا گوشت تقسیم کرے، 3 حصے کرے اس کے، ایک حصہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو، بے شک وہ متمول ہوں، بے شک وہ امیر ہوں، سرمایہ دار ہوں، لیکن چونکہ عزیز رشتہ دار ہیں اور پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کا حق ہے کہ انہیں یہ گوشت کا ایک حصہ دیا جائے۔ دوسرا حصہ فقراء کے ساتھ مخصوص ہے، 3 حصے کرے، دوسرا حصہ پورا مکمل فقراء کے درمیان تقسیم کرے۔ فقراء گداؤں کو نہیں کہتے، گدا اور ہوتا ہے، فقیر اور ہوتا ہے۔ گدا وہ ہوتا ہے جو مانگتا رہتا ہے، ہو تو بھی مانگتا ہے، نہ ہو تو بھی مانگتا ہے، جس کا پیشہ ہے مانگنا، گزر بسر ہی اس کا، اور بڑے امیر بھی ہوتے ہیں گدا باز، آج دن ان کے حالات اخباروں میں اور سکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں کہ حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر آپ خود بھی جستجو کریں تو بعض مومنین کے بقول کے انہوں نے کہا کہ ہم نے شہر کے ایک اچھے، لاہور شہر کی بات کر رہے تھے کہ ایک بڑے پوش علاقے میں ہم نے پلاٹ خریدا اور وہ گدا کا تھا، مالک اس کا گدا تھا، 1.5 کروڑ کا یا کتنے کا پلاٹ تھا، تو وہ ایک گدا سے خریدا ہم نے، یعنی جس کا پیشہ مانگنا تھا لیکن وہ پلاٹ کا مالک تھا ایک بڑے اچھے پوش علاقے میں۔ اسی طرح ہے، پیشہ ہے، حج پر بھی گداؤں کا باقاعدہ کاروبار ہوتا ہے۔ پاکستان سے ایک پوری فلائٹ کچھ 300 350 کے قریب افراد بھر کر لے جاتے ہیں صرف گدائی کے لیے، چونکہ سعودی سفیر کو ایک کوٹا دیا جاتا ہے ایکسٹرا، جو اپنی ثوابدید پر بعض لوگوں کو ویزے دے حج کے، اور کچھ حاجی ایسے ہوتے ہیں جو نام لکھوا کے نہیں پہنچ سکتے، مریض ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اور کسی وجہ سے مجبوری سے نہیں جا سکتے، کینسل ہو جاتا ہے ان کا حج۔ اس سارے کوٹے کو سفیر صاحب استعمال کرتے ہیں گداؤں کے لیے، کمیشن ہوتا ہے ان کا، اور سعودی ایئر لائن پر ہی جاتے ہیں عموماً یہ لوگ گدا۔ افریقہ سے جاتے ہیں، جن لوگوں نے تشرف پیدا کیا حج میں وہ جانتے ہیں کہ بہت سارے فقراء لائن میں گدا بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک سائز سے ان کے بازو کٹے ہوتے ہیں، سب کا ایک بازو ایک ہی جگہ سے کٹا ہوتا ہے، 200 400 500 بچے سارے ایک بازو کٹا ہوا ان کا ایک ہی جگہ سے، سب کا جیسے مشین میں رکھ کر ان کو ترتیب سے بازو کاٹا گیا ہے۔ وہ ویسے ہوتے ہیں کشمیر سے اور علاقوں سے ایسے گدا لے جاتے ہیں۔ قربانی فقیر کا حق ہے نہ گدا کا، صدقات واجبہ فقیر کا حق ہے، صدقات مستحب بھی فقیر کا حق ہے۔ جو لوگ گدا کو دے دیتے ہیں اپنا ذاتی مال دیں، وہ اسراف میں شمار ہوگا، ذاتی مال دیں تو، لیکن شرعی مال کبھی بھی گدا کو نہ دیں آپ، چونکہ فقراء کا حق ہے جو آپ نے ضائع کر دیا۔ خمس و زکوٰۃ، فطرہ اور اس طرح کی چیزیں یہ گداؤں کے لیے نہیں ہیں، فقراء کے لیے ہیں۔ فقراء ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے پاس 1 سال کا خرچہ نہ ہو، پورے سال کا خرچہ ان کے پاس موجود نہ، انہیں توقع ہو، نہ تنخواہ ہو، نہ انکم ہو۔ ویسے تو سال کا خرچہ ملازمین کے پاس بھی نہیں ہوتا، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر مہینے تنخواہ ملے گی، سال پورا ہو جائے گا، یا فصل کٹے گی سال پورا ہو جائے گا، یا کاروبار سے منافع ہوگا تو سال میرا گزر جائے گا۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی درآمد نہ ہو اور 1 سال کا اس کے پاس خرچہ نہ ہو، ممکن ہے 6 مہینے کا ہو پورے سال کا نہ ہو، 3 ماہ کا ہو پورے سال کا نہ ہو، ممکن ہے 9 ماہ کا ہو 3 ماہ کا نہ ہو اس کے پاس، جتنا اس کے پاس کمی ہے اتنا اس کو آپ دے سکتے ہیں وجوہات شرعیہ میں سے، شرعی مال اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن قربانی اب اس کے لیے آپ کو تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، یہی کہ کافی ہے کہ معلوم ہو جائے یہ فقیر ہے، یعنی یہ ان لوگوں میں سے ہے جس کے پاس سال کے لیے زندگی گزارنے کے لیے خرچہ نہیں ہے، گھر چلانے کے لیے، اسے آپ گوشت دیں قربانی کا، چونکہ عموماً یہی طبقہ ہے جو نہیں خرید سکتا گوشت ہر زمانے میں ہی مہنگا رہا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی سستا نہیں تھا، آج بھی سستا نہیں ہے، اور فقیر طبقہ محروم رہ جاتا ہے۔ اور
اس قربانی میں ایک حصہ فقراء کے لیے ہے، اور ایک حصہ اگر انسان چاہے تو اپنے لیے رکھ سکتا ہے، اپنے گھر کے لیے، خاندان کے لیے، لیکن اس کے لیے بھی ہے حکم ہے کہ بہتر ہے کہ ضرورت سے زیادہ نہ رکھے۔ آج کل فریج بنا لیے گئے ہیں تو سارا ہی فریج میں ڈال دیتے ہیں اور سال پورا کھاتے رہتے ہیں اسے۔ بہتر ہے کہ وہ بھی 1 یا 2 ٹائم کا آپ رکھ لیں، زیادہ سے زیادہ 1-2 وقت کا گوشت اپنا رکھ لیں، باقی سارا تقسیم کر دیں، یا عزیزوں میں، رشتہ داروں میں اور پڑوسیوں میں، اور یا پھر فقراء کے اندر، کہ فقراء اولا ہیں سب سے۔ قربانی عربی لفظ ہے، قربان سے اور قرب سے ہے۔ قرب نزدیکی کے معنی میں ہے، قربانی یا قربان وسیلہ، قرب کا وسیلہ، جس وسیلے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے جانور کا نام رکھ دیا، یا جانور کاٹنے کا نام قربانی ہے، لیکن قربانی حقیقت میں خدا کے قریب ہونے کے وسیلے کو کہتے ہیں۔ کوئی چیز بھی جو آپ کو اللہ کے قریب کرے وہ قربانی ہے آپ کی، جو چیز بھی آپ کو اللہ کے قریب کرے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، جیسے یہ آیت قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ چیز جس سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں وہ خدا کی راہ میں پیش کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ بشارت و الہام ہونے کے بعد غور کیا کہ سب سے زیادہ عزیز و محبوب کون ہے میرے دل میں، تو چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ فرزند جناب اسماعیل، روایت کے مطابق حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو 80 یا 82 سال کی عمر میں یہ اولاد عطا کی، ایک معجزاتی طور پر۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی۔ 80 اور 82 سال کی عمر میں خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اولاد عطا کی، اور اب آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک بیٹا، وہ بھی 80-82 سال میں، بڑھاپے کا سہارا اور ایک نبی کا وارث، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ظاہر ہے اس سے محبت، اس سے لگاؤ طبیعی بات ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی شدید محبت تھی اس بیٹے سے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہے، بیٹے سے ہے، لہٰذا اشارہ کا معنی سمجھ گئے کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے راہ خدا میں۔ آ کر جناب ہاجر سے بات کی۔ دیکھیں یہ ہیں اسوے ہمارے لیے۔ ہم حج کر کے آ جاتے ہیں، کعبہ کے ایک طرف نیم دائرہ ہے، نیم قوس بنی ہوئی ہے، دیوار قوس کی شکل میں، اس کے اندر حاجیوں کو اجازت نہیں ہے داخل ہونے کی طواف کے دوران۔ جب حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس نیم دائرے کے جب قریب پہنچتا ہے، تصویر میں دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے، جو گئے ہیں انہیں معلوم ہے کیا چیز ہے، جو نہیں گئے انہیں بھی معلوم ہے کہ حجر اسود سے گزر کے جب آگے جائیں تو ایک نیم قوس آ جاتی ہے، اس دیوار کے باہر طواف کرنا ہے۔ اگر اس دیوار کے اندر داخل ہو گئے تو حج باطل ہے، طواف باطل ہے، آپ کا دوبارہ شروع کرنا ہوگا آپ کو۔ اس نیم دیوار کے اندر کیا ماجرا ہے، جہاں پر وہ پرنالہ بھی لگا ہوا ہے، کعبے کا پرنالہ بھی اسی طرف گرتا ہے، کھلتا ہے چھت کا۔ اس نیم دیوار کے اندر، نیم قوس کے اندر جناب ہاجر کا مدفن ہے، مزار ہے، وہاں پر مدفون ہے جناب ہاجر، اور جناب اسماعیل کے بھی قبر وہیں پر ہے، اور کچھ اور انبیاء کا بھی ہے ذکر اس میں، لیکن یہ 2 ہستیاں مسلم وہیں پر ہے ان کا مزار۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے احترام میں ان کے نقش قدم کو اور ان کے اسوے کو زندہ کرنے کے لیے اسے طواف کے مطاف کا حصہ بنا دیا، کہ جب طواف بیت اللہ ہوتا ہے، طواف قبر اسماعیل بھی ہو، طواف قبر ہاجر بھی ہو۔ ہاجر کیوں اتنی معظمہ خاتون بن گئی؟ ہاجر کنیز تھیں حضرت ابراہیم کی، سارا زوجہ تھیں، سارا ایک بہت ہی متمول خاتون تھیں، حضرت ابراہیم کی زوجہ تھیں، اور جس طرح ہوتا ہے باحثیت خواتین کسی معاشرے کے اندر، اور ان کی کنیز تھیں ہاجر۔ سارا سے اولاد نہیں ہوئی، ہاجر سے اولاد ہوئی، حضرت ابراہیم کی خدا نے فرزند دیا، اور حکم ہوا کہ اے ابراہیم اپنے
بچے کو لے کر، اپنی زوجہ کو لے کر، ہاجر کو لے کر فلسطین بابل کی سرزمین سے نکل جائیں اور مکہ کی سرزمین پہ چلے جائیں۔ بابل زرخیز علاقہ ہے، جیسے آپ کا یہ خطہ ہے پنجاب بہت زرخیز ہے، جس میں سبزہ ہے اور باغات ہیں اور ہر چیز اگتی ہے۔ اسی طرح سے زرخیز یعنی سونا اگلنے والی زمین، سونا اگانے والی زمین، زر سونے کو کہتے ہیں، زرخیز سونا اگانے والی زمین۔ بابل کی سرزمین بالکل ہو بہو اسی طرح ہے، یا کہیں اس سے بھی زیادہ بہتر۔ بابل حضرت ابراہیم کا مولد و مسکن تھا، جہاں پر رہ رہے تھے۔ وہاں آباد علاقہ، سرسبز علاقہ، زرخیز علاقہ، آب و ہوا بہت اچھی آب و ہوا، تفریحی علاقہ، یہ چھڑوایا خداوند تبارک و تعالیٰ نے اور حکم دیا کہ مکہ لے جائیں۔ مکہ پہاڑیاں تھیں، سنگلاخ، آج کا مکہ کچھ آباد ہے مصنوعی بلڈنگیں بنا کر، لیکن مکہ وہ سرزمین ہے جہاں نہ زمین سے سبزہ اگتا ہے نہ آسمان سے قطرہ ٹپکتا ہے، خشک۔ قرآن مجید کی تعبیر بھی یہ ہے کہ لم یزرع، ایسی غیر ذی زر، وادی غیر ذی زر۔ غیر ذی زر بنجر زمین کو نہیں کہتے، عربی زبان کی لطافت ہے یہ۔ وادی غیر ذی زر اس کو کہتے ہیں جو زراعت کے قابل ہی نہیں ہے، اگر کوئی اس میں زراعت کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا، چونکہ صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر زراعت کی، چونکہ پتھر ہیں سارے، سنگلاخ ہے۔ اس وادی غیر ذی زر میں لے جائیں اپنی اولاد کو۔ حضرت ابراہیم اپنے بچوں کو لیا، زوجہ کو لیا، وہ شیرخوار کو لیا اور وادی غیر ذی زر مکہ میں لے آئے۔ اور پھر جو ہی وہاں پہنچے حکم ہوا کہ اس بچے کو اور ماں کو چھوڑ کر آپ واپس چلے جائیں، بابل میں اپنی تبلیغ کریں جا کر۔ چھوڑ گئے حضرت ابراہیم حکم خدا کا اطاعت کرتے ہوئے، زوجہ و فرزند کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کر واپس بابل چلے گئے۔ خوب یہاں اب امتحان ہوتا ہے ہاجر کا و اسماعیل کا۔ اسماعیل جو کچھ تھوڑا بہت کھانے کی چیزیں دے کے گئے تھے ابراہیم، چھوڑ کے گئے تھے، وہ ختم ہو گیا، وہ ذخیرہ، پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا۔ آبادی بھی نہیں تھی، مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، مکہ شہر نہیں تھا، گاؤں نہیں تھا، دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ کبھی کبھار لوگوں کا گزر ہوتا تھا وہاں سے، تجارتی اگر کوئی لوگ آتے اس جگہ سے گزر ہوتا ان کا، قافلوں کا بعض کا، لیکن باقاعدہ طور پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ قبائل تھے جو وادیوں میں، دروں میں ایک ایک دو دو قبائل آباد تھے دور دراز۔ جب بچہ تشنا ہوا، بھوکا ہوا اور اس نے رونا شروع کیا، جناب ہاجر تلاش میں نکلی کہ آواز دیں کسی کو، کوئی اگر سن رہا ہو ارد گرد ان وادیوں میں یا ان پہاڑوں کے اوپر یا نیچے کوئی فرد ہو، شاید میری فریاد سن لے اور مدد کو پہنچے، بچے کو پانی دے یا غذا دے۔ جب حضرت ہاجر نے ندائیں دینا شروع کی، یہ کعبہ جہاں ہے اس کے ایک دائیں طرف پر دو پہاڑیاں ہیں، صفا و مروہ کے، ابھی ان پر ماربل لگا کے بڑا خوبصورت بنا دیا گیا ہے، ابھی حاجیوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ پہاڑیاں ہیں، ختم کر دی انہوں نے آثار اس کے۔ یہ دو پہاڑیاں تھیں اور ان کے سنگلاخ پہاڑیاں پتھریلی، اور ان کے درمیان بھی جو علاقہ ہے وہ بھی پتھریلا علاقہ تھا۔ ہاجر پہلے کوہ صفا پر آئیں اور وہاں پر ندا دی، حل من انیس، کوئی ہے ادھر بندہ بشر ہے۔ دوسری پہاڑی پر گئیں، حل من مونس، کوئی ہے ادھر شخص ہے، کوئی سن رہا ہے میری ندا۔ پھر اس پہاڑی پہ آتی، پھر اس پہاڑی پہ جاتی، 7 چکر ہاجر نے لگائے ان دو پہاڑیوں کے اوپر۔ اسی دوران جبرائیل آئے، حضرت جبرائیل، اور ہاجر سے آ کے پوچھا کہ ہاجر آپ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ کہا شوہر کے ساتھ، ابراہیم کے ساتھ۔ تو کہا ابراہیم یہ کیسے انسان ہیں جو آپ کو وادی غیر ذی زر میں اس بچے کے ساتھ تنہا ان وحشی درندوں کے اندر چھوڑ کے چلی گئی ہیں، جہاں اس وقت جنگلی یا
کوہستانی ماحول ہے، یہاں پر کیسے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے؟ آپ کے لیے کوئی اہتمام کر کے نہیں گئے۔ بصیرت حضرت ہاجر، اس لیے قبر ہاجر کا طواف لازمی ہے ہر انسان کے لیے، ہر فقیہ و فیلسوف کے لیے، ہر مجتہد کے لیے، ہر انسان و مومن کے لیے، عورت و مرد کے لیے، کہ قبر ہاجر کا طواف کریں۔ یہ در حقیقت تعظیم ہے، تسلیم و سلام ہے بصیرت ہاجر کو، ایمان ہاجر کو، استقامت ہاجر کو سلام ہے۔ حضرت ہاجر نے جواب دیا کہ ابراہیم رسول خدا ہیں اور وہ ہمیں خدا کے سپرد کر کے گئے ہیں، اللہ کے سپرد کر کے گئے ہیں، اس لیے ہمیں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، اللہ کے سپرد کر کے گئے ہیں، اور جس اللہ کے سپرد کر کے گئے ہیں وہ ضرور ہماری مشکل دیکھ رہا ہے اور برطرف کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل نے جب شدت پیاس غلبہ ہوا، ایڑیاں رگڑی، پتھروں کے نیچے سے چشمہ نکلا، جس سرزمین پر آسمان بھی قطرہ نہیں ٹپکاتا اس کے اندر سے قطرہ نکلا۔ یہ امتحان میں کامیابی تھی۔ ان دو انسانوں کا اخلاص، حضرت ابراہیم کا و حضرت ہاجر کا، ان میں سے ہر نقطے میں سبق ہے عزیزان۔ حج صرف ثواب کمانے کی جگہ نہیں ہے، بصیرت حاصل و شعور کی جگہ ہے کہ راہ خدا میں کتنا انسان آگے جائے، کتنا ایمان پختہ ہو انسان کا۔ ایک خاتون، ایک عورت، آج عورتیں سب بنو سنگار میں، نمود و نمائش میں، پرکشش بننے میں اور جذاب بننے میں اپنا وجود، اپنا وقت و اپنی عمر ساری ضائع کر دیتی ہیں، اور مطالبات بھی کیا کرتی ہیں؟ چھوٹے بات مطالبات، جتنا کچرا دکانوں پہ بازاروں پہ لٹکا ہوا ہے یہ ان کے مطالبات ہیں، یہ چاہیے ان کو چیزیں۔ یہ سمجھتی ہیں کہ بس ہمیں، عورت کو خدا نے ان چیزوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا نے اسوہ ہاجر پیدا کیا جو ابراہیم کے قدم بے قدم ابراہیم کے ساتھ ہے، ایک نبی ہے، ایک کنیز نبی ہے۔ ہاجر نبی نہیں ہے، ہاجر پہ وحی نازل نہیں ہوتی، ہاجر مقام امامت پہ فائز نہیں ہے، ہاجر مقام عصمت پر بھی فائز نہیں، ایک معمولی خاتون ہے، لیکن ایک معمولی خاتون اس قدر اپنی بصیرت بڑھاتی ہیں کہ راہ خدا میں اس حد تک قربانی دے سکتی ہیں۔ اسماعیل یہ آرزوؤں کا فرزند اس مدت کے بعد خدا نے دیا۔ جب حکم خدا ہوا، حضرت ابراہیم لے کر گئے جناب اسماعیل کو، اور یہ سارے مواقف جہاں حاجی کو رکنا ہوتا ہے یہاں پر حضرت ابراہیم گئے۔ مکہ سے نکلے، مکہ سے نکل کر عرفات میں گئے، عرفات سے نکل کر مشعر میں آئے، رات وہاں گزاری، مشعر سے نکل کر منا میں آئے۔ منا میں جب پہنچے تو وہاں پر شیطان آڑے آیا، شیطان نے اکسایا کہ بچے کو کدھر لے کے جا رہے ہو، بچے کو کیوں ضائع کرتے ہو، بچے کا عمر کیوں تباہ کرتے ہو، بچے کا مستقبل کیوں ضائع کرتے ہو، بچے کو کدھر لے کے جا رہے ہو۔ 3 دفعہ شیطان آیا اور 3 دفعہ حضرت ابراہیم نے اسے سنگبار و سنگسار کیا، پتھر اٹھائے اور اس پہ برسائے، اور تیسری دفعہ وہ غائب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مسلخ میں لے آئے، جہاں شیاطین کے مجسمے ہیں اس وقت جن کو حاجی سنگسار کرتا ہے، وہاں سے مسلخ قربان گاہ تک کافی فاصلہ ہے، وہاں سے حضرت ابراہیم آئے اس قربان گاہ تک، اور یہاں آ کر حضرت اسماعیل کو لٹایا۔ البتہ اس سے پہلے اسماعیل سے پوچھا کہ مجھے یہ بشارت ہے، تو حضرت اسماعیل نے، جو قرآن کریم میں خدا نے فرمایا کہ جواب کیا دیا حضرت اسماعیل نے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ یا ابت افعل بما تؤمر، جو کچھ آپ کو امر ہوا ہے وہ کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، مجھے بےتاب نہیں پائیں گے، مجھے آپ پریشان نہیں پائیں گے، مضطرب نہیں پائیں گے، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم گئے، مسلخ میں لے کر جناب اسماعیل کو لٹایا اور چھری گردن پر رکھی کہ یہاں پر خطاب آیا
کہ ابراہیم آپ نے اپنی ماموریت پوری کر دی، اپنی رویا سچ کر دکھائی. ہمیں یہی چاہیے تھا، ہمیں اسماعیل کا خون نہیں چاہیے تھا، ہمیں اسماعیل کی کٹی گردن نہیں چاہیے تھی، ہمیں موت و مرگ نہیں چاہیے اسماعیل کی. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ تیرا محبوب خدا کی راہ میں اپنے محبوب کو چھوڑ دے، حقیقی محبوب کی خاطر اس محبوب کو چھوڑ دے، خدا کی حب کی راہ میں آڑے آنے والی محبت دل سے نکال دے. اور تیرے اس قدم نے ثابت کر دیا کہ تو سچا ہے، صدیق ہے، کہ تو نے خدا کی خاطر اپنی اولاد کی محبت اپنے دل سے نکال دی اور قربان کر دی. عزیزان، اس کو خدا نے ہمارے لیے روز عظیم قرار دیا، شعار قرار دیا. یہ دن جس دن ابراہیم علیہ السلام نے یہ چند اعمال انجام دیے کہ جب بھی انسان خدا کی قرب کی طرف جاتا ہے، اپنے کسی محبوب کو خدا کی راہ میں چھوڑنا چاہتا ہے، شیطان آڑے آتا ہے. ہم اپنی اولاد شیطان کی راہ پہ ڈالتے ہیں. جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں، شیطان آتا ہے، بتاتا ہے اس کو کدھر ڈالو آپ، اور ہم گوش بے فرمان شیطان ہیں. عید قربان کو عید کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، کھالیں جمع کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن فلسفہ عید قربان و مقصد عید قربان نہیں سمجھتے. کتنے مومنین ہیں جو عید قربان کو شیطان کو سنگسار کرتے ہیں؟ کتنے مومنین ہیں جو عید قربان کو اپنی اولاد کو راہ خدا میں بھیجتے ہیں؟ کتنے والدین ہیں جو راہ خدا میں اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ اپنا ہر محبوب راہ خدا میں پیش کر دیں؟ عید آتی ہے، گزر جاتی ہے، ہم رسومات عید بجا لاتے ہیں، لیکن حکمت عید و منع عید کی طرف توجہ نہیں کرتے. قربانی یہ علامتی قربانی ہے، جانور ذبح کرنا علامتی کام کسی حقیقت کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے، سمبولک ہے. آپ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ میں یہ علامتی کام کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے حقیقی عمل کے لیے میں تیار ہو جاؤں. خدا کو نہ جانور چاہیے، نہ حیوانات چاہیے، نہ ان کی کھالیں. قرآن میں ہے جو تم قربانی کرتے ہو، اس کا خون اور اس کا گوشت، یہ خدا کو نہیں پہنچتا. خدا کو اخلاص پہنچتا ہے تمہارے عمل کا. اخلاص صرف یہ نہیں ہے کہ یہ گوشت خالصتاً خدا کے لیے کاٹ رہا ہوں، بلکہ اس اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی خدا کی راہ میں ہر چیز قربان کر سکتا ہوں. وہاں پر حکم ہے کہ اپنے مردوں کو حکم ہے کہ اپنے سر کے بال منڈوا دو، یعنی یہ زینت و آرائش یہ بھی میں خدا کی خاطر قربان کر سکتا ہوں. اپنا وقت خدا کی خاطر قربان کر سکتا ہوں، اپنا خاندان خدا کی خاطر قربان کر سکتا ہوں، اپنی اولاد خدا کی خاطر قربان کر سکتا ہوں، ہر چیز خدا کی خاطر چھوڑ سکتا ہوں میں. یہ ایمان کا درجہ ہے. جب مومن جس کو کہتے ہیں ایمان کے درجے پر فائز ہوتا ہے، جس وقت اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے. ہم دکھاوا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، زبانی طور پر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے کتنی چیزوں سے گزرتے ہیں؟ خدا کے لیے اپنی ذات سے نہیں گزرتے، خدا کی خاطر اپنی رائے سے نہیں گزرتے، خدا کی خاطر اپنی خوشی سے نہیں گزرتے، خدا کی خاطر اپنا آرام نہیں چھوڑتے، خدا کی خاطر اپنا وقت نہیں چھوڑتے، ہر چیز کا معاوضہ طلب کرتے ہیں. خوب. اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم پیروان حضرت ابراہیم ہیں. حضرت ابراہیم جو خدا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ خدا کی خاطر چھوڑ دیا. ہم اللہ کی خاطر محلہ چینج نہیں کرتے، بیوی راضی نہیں ہے، بچے راضی نہیں ہیں، بچے ہمارے راضی نہیں ہیں، لیکن درس دیں لوگوں کو ابراہیمی سیرت کا. خوب. عزیزان، حضرت ابراہیم نے آباد سرزمین سے اولاد اٹھا کے وادی غیر ذی زر میں، اور وہ اولاد بھی ایسی تھی، وہ زوجہ بھی ایسی تھی، معصومہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن بصیرت کے اتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہے کہ جب جبریل نے آ کر پوچھا کہ کس کے سپرد کر گئے ہیں آپ کو، فرمایا اللہ کے سپرد کر کے گئے. جس کا خدا ہو اسے کس چیز کی پرواہ ہے؟ قربانی علامتی کام ہے،
اصل قربانی وہ ہے جو زندگی بھر انسان انجام دیتا ہے۔ کتنی چیزیں قربان کرتے ہیں ہم خدا کی خاطر، کیا کیا قربان کرتے ہیں؟ خدا کی خاطر زینت قربان نہیں کرتے، وقت قربان نہیں کرتے، 2 پیسے قربان نہیں کرتے، اولاد قربان نہیں کرتے، اپنا چین و سکون قربان نہیں کرتے۔ اور پھر یہ قربانی وہ ہے جیسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ابراہیم آپ کا امتحان پورا ہو گیا، اب اس سے آگے اس کو ہم نے ترکنا فی الآخرین، ہم نے آنے والی نسلوں میں اس کو چھوڑ دیا ہے۔ کہ بعض علماء نے مانا کیا ہے کہ یہ قربانی وہی تھی جو میدان کربلا میں تکمیل ہو گئی، کہ وہاں پر اولاد بچا لی گئی لیکن کربلا میں اولاد قربان ہو گئی۔ میدان کربلا بھی میدان قربانی ہے، عظیم تر میدان ہے قربانی کا۔ اس لیے یہ عیدیں اور یہ سوگ ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں۔ عید قربان عاشورہ کی تفسیر کرتی ہے اور عاشورہ عید قربان کی تفسیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ عاشورہ نہ رسوماتی ہے اور نہ عید قربان رسوماتی ہے، ورنہ عید فطر رسوماتی ہے۔ یہ حقیقت ہے جس کے لیے خدا نے حاجیوں کو بلایا کہ آؤ ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہوں اور آپ مشاہدہ کرو۔ اور یہ حقیقت ہے، ہمیں کہا گیا کہ اگر نہیں آ سکتے، حج پر مشرف نہیں ہو سکتے، تو اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں ایک حیوان خرید کر اسے راہ خدا میں قربانی کرو، تاکہ یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے متجلی ہو جائے اور مجسم ہو جائے۔ کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اس درجہ قربانی تک فائز ہونے کے لیے، اور ہم خدا کی راہ میں وہ قربانی پیش کر سکیں جو خدا کا حکم ہے، ہم اللہ کے علاوہ ہر محبوب کو خدا کی راہ میں پیش کر سکیں۔ اور خداوند تبارک و تعالی جن کو یہ توفیق دی ہے ان کی قربانیاں خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدِ شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ القائم المنتظر حجج اللہ علی عبادہ وارکانہ فی بلادہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی اختیار کریں، کہ سب سے زیادہ مقرب و قربانی خدا کی بارگاہ میں تقوی ہے، اور خدا کی راہ میں انسان اس وقت کوئی چیز قربان کرنے کے لائق ہو جاتا ہے جب اس کے اندر یہ تقوی آ جائے۔ خدا سے لینا تقوی نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا تقوی ہے۔ ہم خدا سے بہت کچھ مانگ کے سمجھتے ہیں کہ بڑے مقرب خدا ہیں۔ نہ عزیزان، خدا نے فرعون کو مال و دولت دیا، ابھی دیکھیں آپ امریکہ اس شیطان کو خود سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، یورپ کو، دشمنان دین کو اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ، چونکہ ایک خدا ہے، ایک رب ہے، 2 منبع تو نہیں ہیں، نہ رزق کے 2 منبع ہیں،
وہ نظریہ باطل ہے ثنویت کا، یزدان و اہریمن کا، کہ اچھے لوگوں کو اچھا خدا دیتا ہے اور برے لوگوں کو اہریمن دیتا ہے، شیطانی۔ دو خداؤں کے قائل تھے، ایک اچھا خدا اور ایک برا خدا۔ مجوس دو خداؤں کے قائل تھے کہ اچھی چیزیں اچھا خدا دیتا ہے اور غلط چیزیں غلط خدا دیتا ہے، وہ دو خداؤں کے قائل۔ ایسے تو نہیں ہے، سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ شیطان کچھ دینے کے قابل نہیں ہے، شیطان فقط لوگوں کو محروم کر سکتا ہے، دے نہیں سکتا کچھ بھی۔ نہ مال دے سکتا ہے، نہ ثروت دے سکتا ہے، نہ دولت دے سکتا ہے، نہ جائیداد دے سکتا ہے، نہ اولاد دے سکتا ہے، نہ مقام و منصب دے سکتا ہے۔ جس کے پاس دو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ کافر ہے، منافق ہے، دشمن ہے، مومن ہے، متقی ہے، غیر متقی، سب کے پاس خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔ بس خدا کی دین و خدا کا دینا یہ سب کے لیے ہے۔ رحمتہ وسعت کل شیء، اس کی رحمت ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز پر۔ جانوروں کو دیتا ہے، انسانوں کو دیتا ہے، قاتلوں کو دیتا ہے، دہشت گردوں کو دیتا ہے، چونکہ سب اس کی مخلوق ہیں اور وہ رب ہے سب کا، اور رب کا کام ہے دینا۔ رب کہتے ہی اس کو ہیں جو دے، ربوبیت کرے، پرورش کرے، پروان چڑھائے۔ لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے میں دیتے ہوئے تو رب ہوں، میں سب کو دوں گا، رحمتی وسعت کل شیء، لیکن جب میں قبول کرتا ہوں ہر ایک سے قبول نہیں کرتا، ہر ایک سے واپس لیتا نہیں ہوں۔ کس سے لیتا ہوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف متقیوں سے قبول کروں گا۔ یہ جو ماجرا جنگ شروع ہوئی احابیل و قابیل کی، وہ اسی وجہ سے شروع ہوئی۔ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی خدا نے قبول کی، ایک کی قبول نہیں کی۔ حابیل کی قبول کر لی، قابیل کی قبول نہیں کی۔ قابیل دشمن ہو گیا حابیل کا، دو پہلے بیٹے آدم کے۔ کیوں قبول نہیں کی حابیل کی؟ اس لیے کہ حابیل میں تقوی نہیں تھا، اور خدا متقین سے قبول کرتا ہے سب کچھ۔ تقوی ہی باعث قرب خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ تقوی روش زندگی ہے، تقوی طرز زندگی ہے۔ تقوی ایک حالت یا صفت نہیں ہے ظاہری جسمانی کہ انسان اپنے چہرے کا روپ تقوی والا بنا لے۔ تقوی طرز زندگی ہے، تقوی ایک روش ہے، الہی روش ہے جس کے تحت انسان زندگی بسر کرے۔ اور جتنی مشکلات ہیں ہماری بے تقوی ہونے کی وجہ سے ہیں۔ گھروں کی مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ تقوی نہیں ہے، معاشرتی مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ تقوی نہیں ہے، سیاسی مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ تقوی نہیں ہے، معیشتی مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ تقوی نہیں ہے، اخلاقی مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ تقوی نہیں ہے، انفرادی جھگڑے اس وجہ سے ہیں کہ تقوی نہیں ہے۔ تمام بدبختیوں کا عامل یہ ہے کہ تقوی کو چھوڑ کر ہم نے دوسری زندگی، آلودہ زندگی اپنا لی ہے۔ عزیزان، تقوی روش و منش زندگی ہے، اس کو اختیار کرنے ہے۔ تقوی کو پہلے سمجھنا ہے۔ تقوی واضح مفہوم نہیں ہے، انتظام کریں، اہتمام کریں، مفہوم تقوی کو سمجھیں، اور قرآن سب سے بڑا منبع ہے تقوی کو سمجھنے کے لیے۔ اگر تقوی پہ ہوتی انسانیت قائم ہوتی تو آج اتنے المیے اور اتنی جسارتیں نہ ہوتی۔ اس وقت سب سے بڑا جو قضیہ پوری دنیا کے لیے اہمیت رکھتا ہے، وہ اگرچہ اس کو چھپا رہے ہیں، ہر بہانے سے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بہت کچھ ڈرامائی ایشو چھیڑتے ہیں۔ یہ اہانت ہے و توہین جو بارگاہ رسالت مآب میں کی گئی ہے۔ در حقیقت یہ سال اور یہ زمانہ اہل اسلام پر و پیروان حق پر بہت دشوار زمانہ ہے، سخت ہے یہ زمانہ، امتحان کا زمانہ ہے، ہم سب کا امتحان کا زمانہ ہے کہ دشمنان خدا و دشمنان دین خدا و دشمنان انبیاء اتنے حد تک ہوئے، جسارت کی انہوں نے کہ مقدس ترین ہستی کی بارگاہ میں انتہائی گنونی جسارت کی انہوں نے۔ یہ توہین آمیز جو فلم بنی، یہ بہت غیر معمولی کام ہے جس کو ہم بڑی آسانی سے فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا جذباتی اظہار ہوا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر خاموشی طاری ہو گئی۔
سب آرام سے بیٹھ گئے, کسی ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا. جہاں امریکی سفیر قتل ہوا تھا وہاں بھی خاموشی چھا گئی. اب حاجی گئے روضہ رسول پر مشرف ہو کے آئے, یہ حاجی خاموشی سے قبر رسول پر حاجتیں مانگ کے, بیٹے مانگ کے, شفائیں مانگ کے, ویزے مانگ کے, رشتے رسول اللہ سے مانگ کے, ہر حاجت, ہر خواہش, ہر ہوس وہاں پیش کی. لیکن یہ خیال نہیں آیا کہ جس رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں اس رسول کی حرمت کو پائمال کر رہے ہیں, اور میرا کیا فریضہ بنتا ہے. کم از کم اور کسی سرزمین پر نہ ہوتا, مدینہ کی سرزمین پر اظہار ضرور ہوتا ان ظالمین سے نفرت کے لیے, لیکن نہ ان میزبانوں نے یہ کرنے دیا اور نہ مہمانوں کو یہ خیال آیا, سوائے ان حجاج کے جو بابصیرت ہیں, جن کا رہبر آگاہ ہے, جنہیں توفیق دی گئی ہے, ان کے علاوہ کوئی بھی متوجہ نہیں ہوا. سرزمین واہی سے مکہ و مدینہ سے گھوم کے واپس آ جائیں گے, لیکن رسول اللہ کے حرمت کی پائمالی کے احتجاج کے طور پر یا اس کی مذمت میں بیان تک نہیں دیا حاجیوں نے, بات تک نہیں کی, نہ کرنے دی گئی ان کو. اگر کرنے دی بھی جاتی تو نہیں کرتے, چونکہ رسوماتی طور پر جاتے ہیں, رسومات ادا کر کے واپس آ جاتے ہیں. اس وقت عالم اسلام میں مکمل خاموشی چھا گئی ہے. اور یہی تھا, ہم نے آغاز میں ہی عرض کر دیا تھا کہ جب بھی دشمن کوئی قدم اٹھاتا ہے, کوئی ظلم و جنایت کرتا ہے, وہ آگاہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں رد عمل کتنا ہوگا, اور اس رد عمل کو پہلے سے محاسبہ کر کے قدم اٹھاتا ہے. ایک مثال دی تھی ہم نے بعض مجالس میں بھی اور بعض نشستوں میں بھی, کہ ضیاء الحق کے بعد جب حکومت بنی تھی پیپلز پارٹی کے بے نظیر بھٹو اس وقت تھی وزیر اعظم, انہوں نے ایک عورت کو ریڈیو ٹی وی کا انچارج بنایا تھا, رانا شیخ کے نام سے وہ عورت بنائی انہوں نے انچارج. اور یاد ہوگا, یہ بزرگوں کو یاد ہوگا, بچوں کو شاید جوانوں کو یاد نہ ہو, کہ وہ زمانہ ایسا تھا جس میں پاکستان کی ٹی وی کی حالت بہت بری ہو گئی تھی. صرف پی ٹی وی تھا, باقی نجی چینل نہیں تھے. پی ٹی وی کے 2 چینل ہوتے تھے اور ان کی حالت بہت ہی خراب تھی. یعنی انڈیا ٹی وی سے بھی زیادہ بدتر حالت ہو گئی تھی. ناچ گانا, اریانی, فحاشی, ڈانس اور لچر اور لوز باتیں, اس حد تک کہ کوئی شریف آدمی, باضمیر آدمی اپنی فیملی میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کے قابل نہیں تھا اور نہیں دیکھ سکتے تھے. اس پہ احتجاج کیا ہر ایک نے, نہ صرف مذہبی لوگوں نے بلکہ غیر مذہبیوں نے بھی, جن میں تھوڑی بہت غیرت و حیا تھی, انہوں نے بھی اس پر احتجاج کیا کہ اس قدر فساد یہ ٹھیک نہیں ہے. باہر کیف احتجاج ہوا. آخرکار اس احتجاج کے بعد انہیں حکم ہوا کہ کچھ چیزیں کنٹرول کی جائیں, سینسر کی جائیں, اس قدر فحاشی نہ ہو. یہ ایک ٹی وی اسٹیشن کے ڈائریکٹر نے مجھے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ اس عورت نے, جو ہماری انچارج تھی یا ڈائریکٹر جنرل تھی, کیا تھی, کیا عہدہ ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم, چیئرمین تھی, چیئر پرسن, اس نے میٹنگ بلائی تمام ٹی وی اسٹیشن جو 4-5 تھے اس وقت, ان کے ڈائریکٹرز کی اس نے میٹنگ بلائی. اور اس میں اس نے کہا کہ یہ جملہ اس نے بتایا, کہا کہ اس عورت نے ہمیں یہ کہا کہ جب بھی تم فاسد کام, غلط کام کرنا چاہو تو 1 قدم نہیں اٹھایا کرو بلکہ 3 قدم اٹھایا کرو. یعنی فساد میں 3 قدم آگے جایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہی آپ فساد کی طرف کوئی قدم اٹھاؤ گے, آپ کے خلاف رد عمل ہوگا, احتجاج ہوگا. جذباتی لوگ, مولانا لوگ, جمعے کے خطبے, ریلیاں, احتجاج ہوگا. اور اس احتجاج کے نتیجے میں آپ کو پسپائی اختیار کرنا پڑے گی, عقب نشینی اختیار کرنا پڑے گی. اور عقب نشینی اس وقت, چونکہ آپ نے 3 قدم اٹھائے ہوئے ہیں, 1 قدم پسپائی اختیار کر لو. 1 قدم احتجاج کرنے والوں کے احتجاج پر پسپائی اختیار کر کے پھر بھی تم 2 قدم آگے ہی رہو گے فساد میں. احتجاج کرنے والے بھی راضی ہو جائیں گے کہ ہمارے مطالبات مان لیے گئے, اور آپ بھی اپنے کام میں کامیاب ہیں کہ فساد کے لیے جو آپ نے کیا تھا وہ کر دیا. اگر آپ نے 1 ہی قدم فساد کی طرف اٹھایا, احتجاج ہوگا, اس 1 قدم کو آپ کو واپس آنا پڑے گا. تو یہ شکست ہے آپ کی. اس نے یہ فارمولہ دیا کہ جب بھی تم کوئی ظلم کرنا چاہو, فساد کرنا چاہو, اتنا فساد کرو کہ پیچھے ہٹ کر بھی کامیاب ہو تم, پھر بھی شکست نہ کھاؤ تم. یہ فارمولہ عام ہے.
یہ جو اس عورت کی زبان سے ادا ہوا، یہ فارمولہ عام ہے۔ دشمن دین و خصوصاً یہ شیطان بزرگ امریکہ، یہ اسی فارمولے پر عمل پیرا ہے، اسرائیل اسی فارمولے پر عمل پیرا ہے کہ اتنا آگے چلے جاؤ کہ اگر آپ کے اوپر دباؤ پڑتا ہے اور اس دباؤ کے بعد آپ کو پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے تو پیچھے ہٹ کر بھی آپ فاتح ہو، پیچھے ہٹ کر بھی آپ کامیاب ہو۔ یہی کام انہوں نے کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ احتجاج ہوگا، ریلیاں نکلیں گی، ہمارے دفتروں پر حملہ ہوگا، ہمارے پرچم جلائے جائیں گے۔ وہ اتنے نادان نہیں ہیں کہ انہیں یہ معلوم نہ ہوگا یہ کام نہیں، انہیں پتہ تھا خوب، اور یہ سب کچھ ہو گیا، پرچم بھی جل گئے، دفتروں پر ریلیاں بھی ہو گئیں، جمعہ عشق رسول بھی منعقد ہو گیا، سارا کام ہو گیا، اور انہی کی توقع کے مطابق سب کچھ ٹھیک ہو گیا اپنے وقت پر۔ چند پرچم جلیں گے انہیں پتا تھا، چند ریلیاں نکلیں گی انہیں معلوم تھا، چند جگہ جذباتیت کا اظہار ہوگا انہیں معلوم تھا، اور اب خاموشی۔ جو کچھ اس کے مقابلے میں رد عمل ہوا یہ عین ان کی توقع کے مطابق تھا، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ نہیں تھی۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ حرمت رسول اللہ کی پائمالی کے مقابلے میں امت سراپا احتجاج ہو جائے، اور ہمیشہ کے لیے احتجاج ہو جائے، سراپا احتجاج بن جائے، دائماً اس میں رکاوٹ نہ آئے، اس میں کمی نہ آئے، اس میں خاموشی نہ آئے، اس میں سکوت نہ ہو، اس میں پسپائی نہ کرے امت۔ اب رسول اللہ کے لیے چند ریلیاں نکال کے اب الیکشن کی تیاریوں میں لگے، بھول گئے سب کو کہ کوئی رسول بھی تھے ہمارے اور ان کی کوئی پائمالی بھی ہوتی۔ فلم کی مذمت کر دیں اور فلم بنانے والے اور بنوانے والے کو چھوڑ دیں ہم، جو ایک منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے۔ عزیزان، یہ مواقع ہوتے ہیں جہاں سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دشمن کس حد تک آگے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ جو دشمن ہمیں آزما رہا ہے، نہ، آزمائش کا مرحلہ بھی گزر گیا ہے، اس وقت آزما کر آپ کو تحقیر کر رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے، آپ کو ختم کر رہا ہے، آپ کو نابود کر رہا ہے، آپ کی متاع ہر چیز چھین رہا ہے، آپ کا دین آپ سے لے رہا ہے، نہ کہ آزما رہا ہے، آزما چکا ہے، اسے ہماری کمزوریوں کا علم ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مقدسات دین کے دفاع کے لیے ان بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف امت کو بیدار کیا جائے، ایک تحریک کی صورت میں، ایک نہضت کی صورت میں، نہ ایک حزب کی صورت میں، ایک تنظیم کی صورت میں، نہ ایک تحریک، ایک موومنٹ شروع ہو بیداری کی۔ پوری دنیا اسلام میں و بالخصوص اس ملک میں جہاں پر جذبہ دین کا بہت زیادہ ہے اور عشق رسول اللہ بہت زیادہ ہے، عشق اہل بیت بہت زیادہ ہے، نفرت دشمنوں سے و یزیدیوں سے بہت زیادہ ہے، دشمنان دین سے، لیکن اس نفرت کو جہت نہیں ہے اس کی۔ یہ نفرت آپس میں شروع ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی آپس میں نفرت کا رخ مڑ جاتا ہے۔ اس نفرت کا رخ ہمیں دشمن دین کی طرف موڑنا ہے، سب کا فریضہ ہے یہ۔ اگر آج یہ مواقع ہمیں مل رہے ہیں کہ ہم عید قربان بیٹھ کے، آپ دیکھ لیں کہ عید قربان کن چیزوں کے بعد ہوئی۔ عید قربان حضرت ابراہیم کے مبارزات کے بعد دین خدا قائم ہوا، رسول اللہ کے مبارزات کے بعد، اہل بیت کے مبارزات کے بعد، قیام کربلا کے بعد، ائمہ اطہار کے جہاد کے بعد آج ہم اس قابل ہوئے ہیں یہاں پر اس ملک میں آ کر چند عبادتیں کرنے کے لائق ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ اپنے محرمات نہ بچا سکے، اپنی حرمات نہ بچا سکے، اپنے مقدسات کو نہ بچا سکے، ہم خود بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ۔ اگر تم دفاع نہیں کرو گے ان چیزوں کا، سب کچھ ویران ہو جائے گا، تمام ادیان کے مقدسات ویران ہو جائیں گے، نہ صرف ایک ملت کے یا ایک مذہب کے مقدسات ویران ہو جائیں گے، تمام ادیان کے مقدسات ویران ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے، تمام مسلمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کو آگاہ کریں، امت کو آگاہ کریں، بیدار کریں، شعور دیں، ان کو ان کے وظائف و فرائض سے ان کو آشنا کریں، اور خاموشی و سکوت چھوڑ دیں
ترک کر دیں. خب آگے ایام عزا آنے والے ہیں, محرم الصفر درپیش ہے. محرم الصفر بہترین موقع ہے اس تحریک کو دفاع ناموس, دفاع حرم رسول اللہ سید الشہداء علیہ السلام نے وقت عاشور جو چیز طلب کی تھی ہم سے, وہ یہی چیز طلب کی تھی, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرنے والا. اب آج حرم رسول اللہ, حرمت رسول اللہ پائمال ہو رہی ہے. اسی دن کے لیے حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا تھا, اور اس دن کے لیے ہمیں میدان میں اترنا ہے. حاجی جاتا ہے احرام پہن کے لبیک لبیک کہتا ہے, لیکن اس کو لبیک کا معنی نہیں معلوم. لبیک کہتا ہوا سیدھا چائنا کے سٹور میں داخل ہو جاتا ہے, دکان میں داخل ہو جاتا ہے. لبیک اللہ کو کہتا ہے اور دکان چائنا پروڈکٹ کی ہوتی ہے وہاں پر چلا جاتا ہے. کسی ہوٹل میں جا گھستا ہے, کسی رسموں میں جا گھستا ہے. ہم بھی لبیک یا رسول اللہ و لبیک یا حسین کہہ کر دیکھ پہ نہ ٹوٹ پڑیں, گھروں میں نہ چلے جائیں. لبیک یعنی حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, ہمیشہ کے لیے میدان کے اندر حاضر ہیں. اور جو امت حاضر در میدان ہو اس کا دین محفوظ ہے, وہ خود بھی محفوظ ہے, اس کے مقدسات بھی محفوظ ہیں, اس کے پیروکار بھی محفوظ ہیں. حاضر ہو, جو امت حاضر در میدان ہو. بہترین فرصت ایام عزا ہیں, اور ان ایام عزا کو ملک بھر میں ہم اس جہت میں لانے کے لیے کوشش کریں. جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے, جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے. آپ بانی مجلس ہیں, آپ اگر خطیب مجلس ہیں, آپ ذاکر مجلس ہیں, آپ شاعر مجلس ہیں, حتیٰ آپ شریک مجلس ہیں, فقط سننے کے لیے گئے ہیں, تو بھی بہت اہم کردار آپ ادا کر سکتے ہیں. فرد فرد, بچہ بچہ, ہر عورت, ہر مرد, ہر بوڑھا, ہر جوان اس عمل کو شروع کرے. جس طرح عزاداری خود ایک نہضت ہے, وہ تحریک ہے, لیکن جو رسم بن گئی ہے, یزیدیت کے خلاف تحریک فقط رسموں میں بدل گئی ہے, اس کو تحریک ہی بنانا ہے. اور آج کے یزید اور آج کے دشمن کو ہدف قرار دیں تاکہ یہ بار بار مقدسات کی بے حرمتی و توہین یہ سلسلہ ختم ہو اور ملت اسلامیہ عزت و سربلند ہو. اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے جو ماہ رسول اللہ ہے, اور محرم میں ہی اتنی آمادگی پیدا کر دی جائے تاکہ ربیع الاول میں تمام مسلمین شیعہ و سنی سب مل کر رسول اللہ کے عشق میں صرف نعتیں نہ پڑھیں, بلکہ رسول اللہ کے عشق میں دشمن رسول سے بھی مواجہ ہوں, دشمن رسول کا بھی سامنا کریں, دشمن رسول کو بھی وہ سبق سکھائیں جو اس کے لیے ضروری ہے سکھانا. ربیع الاول کے لیے ابھی سے وقت ہے, 2 ماہ ہیں, اس کے لیے مومنین بھرپور تیاری کریں. منتظر نہ رہیں کوئی آپ کے لیے پروگرام رکھے, کوئی آپ کے لیے مجلس رکھے, کوئی آپ کے لیے بینر لگائے. یہ فریضہ عمومی ہے, جس طرح گھریلو فریضے آپ خود انجام دیتے ہیں, یہ دینی فریضہ ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے, یہ ہم سب کے لیے لازم و واجب ہے. عالمی حالات میں ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوریہ کے حالات اس وقت اہم ہیں. سب شیاطین نے مل کر, امریکہ نے, اسرائیل نے اور ان کے عرب ساتھیوں نے مل کر, ان نادانوں اور بیوقوفوں نے ایک محاذ جو اسرائیل کے خلاف قائم تھا, صہیونزم کے خلاف, اس محاذ کو توڑنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور احمق ترین انسانوں کو پوری دنیا سے جمع کر کے نام نہاد ایسے مجاہدین جن کو دہشت گرد بنایا, جن کو پاکستان تباہ کیا, جن کے ذریعے سے ایک ایک سرزمین جن کے ذریعے سے ویران کی, ابھی انہی ویران گروں کو سوریا لے گئے ہیں, سوریا کو ویران کرنے کے لیے. وزیرستان سے جمع کیے, ازبکستان سے جمع کیے, تاجکستان سے جمع کیے, سعودی عرب سے جمع کیے. سعودی عرب اور قطر یہ مکمل طور پر راہ شیطان پہ جا رہے ہیں اس وقت, مکمل طور پر. کوئی ایسا قدم نہیں ہے جو شیطان کے قدم سے ہٹ کر یہ اٹھاتے ہوں. اور رہنما اور رہبر بھی بنے ہوئے ہیں دنیا اسلام کے, مقدس بھی بنے ہوئے ہیں دنیا اسلام میں. یہ آگاہی کون دے گا دنیا کو؟ میڈیا سے توقع نہ کریں. یہ فضلہ خور میڈیا, شیطانی میڈیا یہ نہیں آگاہ کرتا. خود مومنین اہتمام کریں اس کے لیے بھی کہ صحیح حالات سے ہم آگاہ ہوں اور صحیح حالات کے مطابق درست ذمہ داریاں و فرائض بھی انجام دیں. بہت اہم ہیں, ہم پہلے اس میں مفصل گفتگو کر چکے ہیں. اس گفتگو پہ
وہی اگر آپ سنیں اور وہی لوگوں کو سنوائیں تو آگاہی کے لیے بہت کافی ہے۔ ایک نبرد آخر یا آرمگیڈن کا جو نظریہ تھا پیش کیا آپ کی خدمت میں، بعض جانتے ہیں آپ میں سے، ابھی موجود ہے نیٹ پر، اس کو دیکھ سکتے ہیں یا یہاں سے CD لے سکتے ہیں۔ یہ وہی جنگ ہے جو دشمن نے، شیطان نے شروع کیا، آخری نبرد، سوریہ کی جنگ آخری نبرد ہے۔ ہدف ان کا در حقیقت سوریہ نہیں ہے، ہدف ان کا حزب اللہ ہے، اور حزب اللہ کے بعد مرکز تشیع ہے، اور مرکز تشیع کے ہدف قرار دے کر پھر آپ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ اس وقت ایران کا ہے۔ ایران کے اوپر بہت شدید دباؤ ہے اس وقت، پابندیاں بہت سخت کر دی گئی ہیں، انتہائی ظالمانہ پابندیاں ہیں کہ تصور سے باہر پابندیاں ہیں اس وقت ایران کے اوپر۔ معمولی چیزیں بھی جو عام لوگوں کی دوا دارو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایران کے اوپر پابندیاں ہیں۔ الحمدللہ وہاں نظام مضبوط ہے، رہبری آگاہ ہے، بیدار ہے، لوگ آگاہ ہیں، انقلاب سے وفادار ہیں، اور یہ ساری سختیاں و مصائب تحمل کر رہے ہیں۔ کوشش ان کی یہ ہے کہ اس دباؤ میں رکھ کر ایرانی عوام کو ایرانی انقلاب کے خلاف، اسلامی انقلاب کے خلاف، نظام کے خلاف، رہبری کے خلاف اکسایا جائے، بھڑکایا جائے، عوام تنگ آ کر سڑکوں پہ نکل آئیں۔ ظاہر ہے جب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، مہنگائی ہوگی، دشواری ہوگی، سختی میں ہوں گے، وہ لامحالہ احتجاج کریں گے، اٹھ کے کھڑے ہوں گے۔ لیکن ابھی تک یہ شیطانی منصوبہ ان کا ناکام ہے، اور خدا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اس کو ناکام کرے گا۔ ہر طرح سے ایران کے اندر دباؤ کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں۔ امریکہ کے الیکشن جب بھی نزدیک ہوتا ہے، فتنوں کا آغاز پوری دنیا میں ہو جاتا ہے، چونکہ امریکی الیکشن خود ایک فتنہ ہے۔ شیاطین، دونوں جماعتوں کے جو امریکہ کے اندر ہیں، دونوں جماعتوں کے شیاطین آپس میں ایک دنگل کرتے ہیں شیطانی، اور جس کا نتیجہ، جس کی دھول پوری دنیا کے آنکھوں میں پڑتی ہے، اور خصوصاً مسلمان دنیا میں۔ جتنا خرچہ ہوتا ہے ان دونوں جماعتوں کا، پارٹیوں کا، اربوں سے لیتے ہیں۔ کویت پیسے دیتا ہے، قطر پیسے دیتا ہے، بحرین پیسے دیتا ہے، تیل بیچ کر امریکی الیکشن کے اوپر خرچہ کرتے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب کے لیے جو یہی شیطانی نقشے ہیں ان دونوں کے، اوباما کے اور مٹ رومنی کے، جو دو شیطان آپس میں اس وقت برسرے پیکار ہیں شیطانی قدرت ہاتھ میں لینے کے لیے، شیطانی اقتدار کے لیے، انہوں نے وہ اپنا جاسوس جو 30 سال امریکہ میں زیر تربیت رہا ہے، بندر بن سلطان، اس کو ابھی بادشاہ بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جس نے لبنان میں آگ لگائی ہے، جس نے سوریہ میں آگ لگائی ہے، جس نے پاکستان میں آگ لگائی ہے۔ یہ شخص ہے در حقیقت اصلی، جو مالی سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور ہر طرح کی اس نے ہر طرف اپنی انہوں نے دہشت گرد بھیج کر اب اس کو سعودی عرب کا بادشاہ، چونکہ شاہ عبداللہ آخری عمر کے ایام گزار رہا ہے، لحظات گزار رہا ہے۔ سعودی عرب کے اندر شیعہ اس وقت بہت مظلومیت کے عالم میں ہیں، لیکن الحمدللہ بیدار ہیں۔ آفرین ان مومنین کے اوپر جو اس استبدادی و ظالم و جابر نظام کے تحت رہ کر بھی الحمدللہ بیدار ہیں اور اپنے فرائض پر عمل کر رہے ہیں۔ ہر روز سعودی عرب میں وہاں پر احتجاج ہے، ہر روز سعودی عرب کے مومنین سڑکوں پر ہیں، خواتین، اور کتنے شہید ہو چکے ہیں، کتنے زندانوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ بیداری کی لہر شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ خداوند تعالیٰ اسے کامیاب عطا کرے گا۔ بحرین کی تحریک مسلسل جاری ہے، اگرچہ اس میں نشیب و فراز ہیں، اور کسی قدر اب اس میں کچھ بہتری آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ بحرینی مومنین شیعہ صرف حقوق مانگتے، ملازمتیں مانگتے تھے کہ آل خلیفہ، وہ یہ کہتے تھے وزارتوں میں ہمارے بندے نہیں ہیں، فوج میں ہمارے بندے نہیں ہیں، پولیس میں ہمارے بندے نہیں ہیں، فلاں محکمے میں ہمارے بندے نہیں ہیں۔ پہلے یہ مطالبات تھے ان کے، لیکن اب انہوں نے بہتر مطالبات رکھ دیے۔ اب ان میں سے بعض گروہوں نے یہ شعار بنایا ہے کہ نہ، آل خلیفہ کو جانا ہوگا، ہمیں یہ حکومت قبول نہیں ہے، ہمیں اسلامی حکومت کی طرف جانا ہے۔ کہ یہ آوازیں آہستہ آہستہ اٹھنا ابھی شروع ہوئی ہیں، اور توقع تھی کہ انشاءاللہ یہ بیداری وہاں پر پیدا ہو۔ عراق کے اندر
حالات بہت الجھے ہوئے ہیں عراق میں، باوجود اس کے کہ عرصہ ہو گیا وہاں پر حکومت بنے ہوئے، اور حکومت بھی شیعہ حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود اندرونی حالات عراق کے بہت ہی ابتر ہیں۔ اور ظاہر ہے جہاں پر امریکہ کا منحوس قدم پڑتا ہے وہ سایہ ہوتا ہے۔ امریکی سائے میں عراق کبھی بھی خوشبختی کا دن نہیں دیکھ سکے گا، نہ شیعہ عراق کا، نہ سنی عراق کا، نہ کوئی اور، جب تک اس ملک کے اوپر یہ منحوس امریکی سایہ قائم ہے۔ ان کی حالت پاکستان جیسی ہے، جس ملک پر امریکہ کا سایہ ہے وہ تباہ ہے، جس ملک پر۔ امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، آل سعود مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، آل سعود مرد آباد۔ ترکی میں بہت خطرناک کھیل ترکی نے شروع کیا ہوا ہے۔ سوریا پر باقاعدہ قبضہ کرنے، حملہ کرنے کے لیے ترکی، قطر اور سعودی عرب باقاعدہ صہیونزم کے ساتھ مل کر ترکی کئی دفعہ اٹیک بھی کر چکا ہے۔ ترکی کے عوام اس ترک حکومت کے مخالف ہیں۔ یہ موجودہ حکومت وہی ہے جو اس مثلث کے اندر انہیں رکھا گیا ہے، سعودی عرب اور قطر اور ترکی دونوں کو۔ ترکی یہ چاہتا ہے کہ عثمانی زمانے کی خلافت دوبارہ اس کو حاصل ہو، یعنی یہ ہڈی ہے جو اسے دکھائی گئی ہے، یورپیوں نے دکھائی کہ یورپی یونین کا حصہ بننے کے بجائے تم عثمانی خلافت دوبارہ زندہ کرو اور عالم اسلام کی رہبری اور سرپرستی کرو، اور ترکوں کو یہ شہوت اب آ گئی ہے کہ ہم عالم اسلام کے رہبری کرنا شروع کریں گے، اور وہ رہبری لاہور سے شروع ہو چکی ہے ترکیوں کی، کہ سب سے پہلا شہر جو انہوں نے تسخیر کیا ہے وہ لاہور ہے، کہ اب آہستہ آہستہ آپ لوگ ترکوں کے نظام کے تحت یہاں ترک بسوں پہ بیٹھیں گے اور ترک سکولوں میں پڑھیں گے اور ترک اسپتالوں میں آپ کریں گے، اور آہستہ آہستہ آپ کو، چونکہ پاکستان ہی تجربہ گاہ ہے ہر نظام کے لیے۔ لبنان میں دوبارہ شیطنت شروع ہوئی ہے، اور ان کا وزیر اطلاعات اس کو قتل کیا گیا ہے، سیکیورٹی کا جو وزیر تھا ان کا، انٹیلیجنس کا، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد خود یہ اسی گروپ کا ہے جو سعودی عرب سے وابستہ ہے، 14 مارچ گروپ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر سعد حریری کا گروپ ہے، اس گروپ سے تعلق تھا اس شخص کا، اور انہوں نے خود مارا ہے اس کو۔ یہ کافی شواہد ہیں کہ انہوں نے اس شخص کو خود مارا ہے تاکہ لبنان کے اندر خانہ جنگی شروع ہو۔ سوریا پڑوس میں حالات اس کے اندر خانہ جنگی ہے، لبنان میں بھی خانہ جنگی شروع ہو، اور در حقیقت حزب اللہ کو دونوں طرف سے محاصرہ کرنا چاہتے ہیں کہ بیروت میں جنگ چھیڑیں تاکہ حزب اللہ اس میں ملوث ہو جائے، اور ادھر سوریا، اور تاکہ حزب اللہ کو ختم کریں اور اسرائیل راحت، آرام اور چین کا سانس لے سکے۔ اسرائیل کو چین کا سانس، دیکھیں یہ بہت عجیب بات ہوئی ہے کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال 2 سال پہلے اسرائیل اتنا گھبرایا ہوا تھا، بوکھلاہٹ تھی اس کے اوپر طاری، کہ واقعاً اسرائیلیوں نے بستر باندھ لیے تھے واپس یورپ جانے کے لیے۔ یہ صحیح خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اکثریت اسرائیلی صہیونسٹ جو یورپی آبادیوں سے آئے تھے سامان لے کر ادھر، یہ واپس جانے کی تیاریوں میں تھے کہ یہاں مریں گے ہم، یہاں کوئی ہماری نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن جب سے سعودی عرب اور قطر نے اور ترکی نے سوریا کے اوپر حملہ شروع کیا اور حزب اللہ کے اوپر دباؤ بڑھایا اور ایران کے اوپر پابندیاں لگیں، اسرائیلیوں کو پھر امید پیدا ہو گئی ہے کہ اب ہمارے حامی اور ساتھی فراوان ہو گئے ہیں، لہٰذا اب دوبارہ ان کی امید زندہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے بہت خدمت کی ہے، آل سعود نے اور ان لوگوں نے، اسرائیل کی اور صہیونزم کی۔ جن ممالک میں تبدیلیاں آئی ہیں، مصر میں، اب آپ دیکھ لیں کہ مصر میں اگرچہ توقعات بہت زیادہ تھیں، سب کو اخوان المسلمین کا رکن صدر بنا ہے، پریزیڈنٹ بنا ہے، اور بڑے کروفر سے آیا ہے، ایک رابن ہوڈی طریقے سے آیا، رابن ہوڈ بن کر کہ میں اوپر نیچے کر دوں گا سب کو، لیکن اس کے اقدامات ابھی تک جو اس نے انجام دیے ہیں وہ مایوس کن اقدامات ہیں، اور لگتا ہے کہ مصر نہیں نکلے گا اس بدبختی سے جس میں تاریخی طور پر اسے شامل ہو چکی تھی۔ مرسی خطرناک کام کرنے جا رہا ہے۔ وقت نہیں ہے، میں آپ کو بعض کسی فرصت میں انشاءاللہ ان مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اسی طرح دیگر ممالک میں، یمن میں ابھی تک
کوئی حالات بہتر نہیں ہوئے لیبیا میں اور دیگر ممالک کے اندر، لیکن سب سے اہم پاکستان ہے عزیزان۔ پاکستان جس کو مسلسل سب نے مل کر تباہی کے دہانے تک پہنچایا ہے، پاکستان خوفناک حد تک نازک صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے، معیشت کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے اور سیکیورٹی کے لحاظ سے اور ملکی سلامتی کے لحاظ سے بہت غلط حد، نقصان دہ حد تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کو ملالہ کے چکر میں ڈال کر، آپ کو کرکٹ کے چکر میں ڈال کر، آپ کو گیس اور بجلی کے چکر میں الجھنوں میں ڈال کر ہر چیز کو آپ کے ذہنوں سے دور رکھا ہوا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی صورتحال بہت خطرناک حد تک آگے جا چکی ہے، جس کی طرف پہلے ہم نے بعض گفتگو میں اشارہ کیا ہے۔ بلوچستان بہت حد تک آگے جا چکا ہے، اس ریڈ لائن کے قریب جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا اس کو، اور اسی طرح اندرونی طور پر ملکی معیشت تباہ ہے بالکل۔ آپ یہ ایک کسان کی میں بات کرتا ہوں، چند روز 2 روز قبل جب ایک عام کسان آدمی، شاید پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس گئے تو یہ ان کی ایک کسان کی پیش بینی تھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئندہ سال آپ کو آٹا روٹی نہیں ملے گی پاکستان میں، چاول چینی نہیں ملے گی پاکستان میں۔ وہ کیوں نہیں ملے گی؟ کسان ہے، اسے پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے ملک کی، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اس وقت کسان میں جرأت نہیں ہے زمین آباد کرے، اکثر زمینیں غیر آباد چھوڑ دی ہیں کسانوں نے، صرف اپنے گھر کی ضرورت کے مطابق۔ اگر کسی کی 100 ایکڑ زمین ہے تو اس نے صرف 5 ایکڑ کو آباد کیا ہے جس سے اس کا گھر چلتا رہے بس، باقی 95 ایکڑ وہ نہیں کر رہا آباد۔ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ کرپٹ زمانہ ہے جس میں کسان اب اس قابل نہیں رہا کہ کاشت کر سکے۔ پوری انڈسٹری پاکستان سے منتقل ہو گئی ہے، جو بنیادی کارآمد انڈسٹری ہے، ساری شفٹ ہو گئی ہے بنگلہ دیش، چائنا اور ادھر افریقہ کی طرف جا رہے ہیں لوگ۔ اسی طرح آپ کے جو باقی شعبے ہیں ان سب کے اندر صورتحال بہت خراب حد تک جا پہنچی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جواری، یہ جوئے باز پاکستانی سیاستدان و حکمران یہ بدترین جوا کھیلتے ہیں، احمقانہ جوا کھیلتے ہیں۔ اس جوئے میں انہوں نے بہت بد چال چلی ہے، اور اس جوئے میں جو سب سے خطرناک چال یہ چلے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے ہر چیز پاکستان کی کرائے پہ دے دی ہے، پورا ملک کرائے پہ دے دیا ہے، کوئی چیز ان کے پاس اب اپنی نہیں رہی جس پر ان کا اپنا کنٹرول ہو۔ الیکشن قریب ہے، الیکشن کے لیے، ووٹوں کے حصول کے لیے مجرموں، دہشت گردوں کے ساتھ سب ساز باز کر رہے ہیں۔ خوب ہر علاقے میں کسی کا اثر رسوخ ہے، کہیں دہشت گردوں کا ہے، کہیں پر دوسروں کا ہے، سب ساز باز کر رہے ہیں۔ ایک ڈرامے کی صورت بنی ہوئی ہے، اور میڈیا قوم کو اندھا کرنے میں اور نابینا کرنے میں مشغول ہے، حالات سے بے خبر رکھنے میں میڈیا مشغول ہے۔ اس وقت جو الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بہت بدترین الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کس لحاظ سے؟ کہ باقاعدہ طور پر مجرموں کو اور دہشت گردوں کو پارلیمان میں پہنچایا جائے گا، ان کو سیاسی عمل میں شریک کیا جائے گا، نہ اس وجہ سے کہ دہشت گردی چھوڑ کر سیاست میں آئیں گے، نہ، بلکہ ان کی دہشت گردی کو سیاسی کوریج دی جائے گی، سیاسی کیموفلیج کے نیچے وہ دہشت گردی، یعنی اختیارات بڑھ جائیں گے۔ اب وہ سرکاری محکموں سے بھی دہشت گردی کے لیے استفادہ کریں گے، باقاعدہ ٹکٹیں دی گئی ہیں ان کو، ان کے ساتھ ساز باز کی جا رہی ہے، اور یہ سب کر رہے ہیں، کوئی ایک جماعت نہیں ہے، سب اپنی اپنی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس الیکشن میں، چونکہ یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں امریکہ کی خوشنودی بہت ضروری ہے الیکشن جیتنے کے لیے۔ حتیٰ بلدیاتی الیکشن میں کونسلر بھی کسی نے بننا ہے تو اس کو اوپر سے کسی جگہ لنک ہونا چاہیے وہاں پر، اور اس وقت حرام ہے کسی ایسے شخص کو ووٹ دینا جو کسی ایسی جماعت سے وابستہ ہو جو امریکہ نواز ہو یا امریکی ایجنڈے پر عمل پیرا ہو یہاں پر، اور وہ جماعت کوئی ایسی نہیں ہے جس کو آپ استثناء کر سکیں، مذہبی اور غیر مذہبی، کہ یہ لوگ امریکہ سے کسی نہ کسی طریقے سے وابستہ نہیں ہیں۔ سب سے خطرناک صورت دنیا میں اس وقت پاکستان کی
بنا دی گئی ہے۔ تنہا ذریعہ چارہ کیا ہے؟ یہ خوف کے لیے باتیں نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ چارہ کیا ہے؟ چارہ کار لوگوں کی بیداری، آگہی۔ بیداری آخری امید ہے لوگوں کی، پاکستانی عوام کی بیداری، آگاہی۔ آگاہ لوگ، بیدار لوگ اپنا راستہ ڈھونڈیں گے، نجات کا راستہ ڈھونڈیں گے، ملک بھی بچائیں گے، قوم بھی بچائیں گے، دین بھی، مقدسات بھی، اور ہر چیز اب ان کے ہاتھوں سے بچ سکتی ہے۔ ورنہ دوسرے سب کچھ فروخت کر کے اب اپنی فیملیوں کو شفٹ کر چکے ہیں، اپنا بیلنس سارے باہر منتقل کر چکے ہیں، اور ملک کے ساتھ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ خوب، ہمیشہ جب بھی پاکستان میں کوئی کھیل شروع ہوتا ہے، شروع شیعہ سے کرتے ہیں، تشیع سے شروع کرتے ہیں۔ الیکشن کے لیے بھی انہوں نے کھیل کھیلنا ہے، خونی کھیل، اور خونی کھیل میں ارزان خون و سستا خون شیعہ کا ہے، چونکہ شیعہ خون کا مطالبہ وہ بہا نہیں مانگتا، شیعہ کا خون مہنگا نہیں ہے، شیعہ کے خون کی کوئی قیمت کوئی ادا نہیں کرتا، FIR بھی نہیں کٹتی کسی کے خلاف۔ اس لیے خونی کھیل جب بھی شروع ہوتا ہے، آغاز اس کا تشیع سے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سوائے آگہی کے، بیداری کے اور اتحاد کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ہم اب ان چیزوں کے سہاروں، بیساکھیوں کے سہارے نہیں رہ سکتے قائم اور باقی، جو پہلے سے ہم بیساکھیاں بنا رکھی ہیں۔ عزیزان، اس لیے یہ سارے امور ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم خود بھی آگاہ ہوں اور اپنی ملت کو بھی آگاہ کریں ہر ممکنہ طریقے سے، اور اس میں سب ذمہ دار ہیں، یہ فریضہ سب کا ہے۔ اگرچہ علماء کا زیادہ ہے کیونکہ وہ عالم ہیں، جانتے ہیں، لیکن مستثنا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ سب کا، عوام کا فریضہ، خواص کا فریضہ، انٹلیکچوئلز کا فریضہ، اسٹوڈنٹس کا فریضہ، مومنین کا فریضہ، خواتین کا فریضہ، سب کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور بیداری پھیلائیں، لوگوں کے اندر آگاہی و شعور پھیلائیں۔ ظاہر ہے شعور کس جہت میں ہو، اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، جو وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالی تمام امت اسلامیہ کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے اور ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے خداوند تعالی انشاءاللہ۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، خداوندہ عید سعید قربان ہے، عظیم موقع و مناسبت ہے، تیرے بندگان خاص کی یاد ہے۔ پروردگارہ تمام مومنین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں ہیں، پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما۔ خدا بندہ حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، پیروان امیر المومنین، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق ایجاد فرما۔ خدا بندہ ان جوانان کے اندر بیداری و دینی شعور بیدار فرما، ہم سب کو اپنے فرائض و ذمہ داریوں سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اپنے دین کی خدمت کی توفیق ہمیں عطا فرما، جو خدمت گزاران دین ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ علماء اسلام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، حوزہائے علمیہ اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔
اس حوزہ علمیہ کے پروردگارہ جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، یہاں جو خدمت کر رہے ہیں، یہاں جو طلاب تحصیل علم میں مشغول ہیں، اساتید خدمت میں مشغول ہیں، و دیگر عزیزان ہمارے جو کسی قسم کا مالی تعاون یا دیگر تعاون کر رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو اس مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح امین اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث علی حجت اللہ، السلام علیکم ایہا الوصی البر التقی، السلام علیکم یا سار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی اللہ حق جہاد حتی استبیح حرمک وقتلت مظلوما۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہرا سیدت نساء العالمین، السلام علیکم یا بطل المسلمین یا مولاہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المسلمین ومعقل المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الحادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی وحجت اللہ علی اہل الدنیا۔ السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بے، یا مولائی یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتن الزمان،
السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. السلام عليك يا قامي الكفر والطغيان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك والمستشهدين بين يدي جميع ورحمة الله وبركاته.